عزیزان گرامی، عام نہیں بلکہ پوری دنیا ایک رات کے انتظار میں ہے۔ وہ رات جس کو کہا امام اہل سنت نے، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ 2-4 روز کے بعد وہ شب آنے والی ہے۔ اس میلاد کی شب کے لیے دنیا انتظار میں ہے۔ جس گلی سے جا رہا ہوں دیکھ رہا ہوں پرچم بک رہے ہیں، جھنڈے لہرا رہے ہیں، گھروں میں لائٹنگ ہو رہی ہے، قمقمے لگائے جا رہے ہیں، چھوٹے سے بچوں کے ہاتھوں میں ننھے سے جھنڈے ہیں، اور ہر جگہ چراغاں ہیں۔ گھروں میں جس کی جتنی استطاعت اور طاقت ہے وہ لائٹنگ سے اپنے گھر کو روشن کیا ہوا ہے۔ یہی تو سنیوں کا عقیدہ ہے کہ گھر دیکھ کر کے بھی نظر آتا ہے کہ کوئی اجالے والا آ رہا ہے۔ ہمارے محلے یہ بتاتے ہیں کہ کوئی نور والا آ رہا ہے، اور جن کے محلے اندھیرے ہوں شاید ان کے لیے نور والا آیا ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ قرآن نے ہمارے لیے کہا قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے نور جب آیا ہے تو وہ پوری دنیا کو جگمگایا ہے۔ ہم آج اس رات کے انتظار میں ہیں۔ عزیزوں، میں اگر انتظار کی ہی وہ گھڑیاں بتا دوں تو بہت لمبا وقت چلا جائے گا۔ وہ شب ولادت کا انتظار صرف ہمیں اور تمہیں نہیں، اس شب کا انتظار جبرائیل امین کو بھی تھا، برسوں سے تھا۔ جب وہ نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بارگاہ ایزدی میں رقص کناں تھا، تب بھی جبرائیل امین اس نور کو دیکھا کرتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نور کو اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے پہلے پیدا کیا ہے۔ خود میرے آقا نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو پیدا کیا۔ نہ آدم تھے، نہ حوا تھی، نہ کائنات کا کوئی ذرہ تھا، نہ ملائے اعلیٰ تھے، نہ عرش و کرسی، نہ لوح و قلم، سب سے پہلے ذات رسول ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں 12,000 سال تک، 1-2 سال نہیں، 12,000 سال تک یہ نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم وجد میں تھا۔ اور جب یہ نور رقص کنا ہوتا، میرے رب تبارک و تعالیٰ کے جلوے دیکھتا، تو اس نور سے بوندیں جھڑتی تھیں، یعنی ٹپکتی تھی بوندیں۔ فرمایا شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہ بارگاہ رب العزت میں جس وقت نور محمدی کو سامنے کیا جاتا تھا، یہ نور محمدی سے جتنے چھینٹے گرتے تھے، ہر چھینٹے سے مولا تعالیٰ کسی نبی کی روح کو بناتا تھا، کسی ولی کی روح کو بناتا ہے۔ اور جب کبھی رب ذوالجلال نے دوسرے عالم میں رقص یعنی وجد، عالم وجد میں اس نور محمدی کو طلب فرمایا، رقص کنا ہوا یہ نور، تو اس نور کے قطرے جو جھڑے، کسی قطرے سے جنت بنی، کسی قطرے سے عرش و کرسی بنے، کسی قطرے سے لوح و قلم بنے، کسی قطرے سے کائنات کے ذرے بنے، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث پاک میں تفصیل ہے جو کچھ بھی دنیا میں بنا ہے وہ نور محمدی سے بنایا گیا ہے۔ آسمان کو الگ مولا نے بنایا ہے، زمین کو الگ بنایا ہے، اس کے 7 طبقے، اس کے 7 طبقے، یہ نور محمدی سے بنے ہیں۔ اتنا ہی نہیں، پوری دنیا میں عالم نباتات ہو، عالم حیوانات ہوں، عالم جمادات ہوں، عالم جنات ہوں، عالم ملائکہ ہوں، ان تمام کو رب تعالیٰ نے نور محمدی کے چند قطروں سے بنایا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، اللہ رب العزت نے انسانوں میں سے بھی اس نور کے حصے کو رکھا ہے، یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کے مٹی کا پتلا جب بنا، اللہ رب العزت نے اس میں روح ڈالی۔ روح ایک نور ہے، روح باہر نکل آئی، کہا مجھے گھبراہٹ ہوتی ہے، اندھیرا ہے جسم کے اندر، آدم کے جسم کے اندر اندھیرا ہے، مٹی کا بنا ہے، روح بار بار باہر آتی تھی، تو رب تعالیٰ نے نور محمدی کو آدم کی پیشانی میں رکھا، آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رکھا، پھر روح کو ڈالا۔ حدیث پاک میں ملتا ہے کہ روح کو قرار آ گیا، یعنی روح سب سے پہلے انسان میں آئی بھی ہے تو نور محمدی کی برکت سے آئی ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جہان ہے، اور جان ہے تو جہان ہے۔
میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس آمد کا انتظار جبرائیل کو بھی ہے، میکائیل کو بھی ہے، اسرائیل کو بھی ہے، اسرافیل کو بھی ہے علیہم الصلاۃ والتسلیم، بلکہ تمام ملائکہ کو ہے، کیونکہ ان تمام فرشتوں نے بھی میرے رب کے نام کے ساتھ اگر کوئی دوسرا نام دیکھا ہے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تمام فرشتوں میں یہ باتیں چلتی رہتی تھیں، آخر وہ ہے کون جس کا نام اللہ نے ساق عرش پر لکھا ہے، جنت کے دروازوں پر اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام دنیا میں جب تشریف لائے 350 سال کے بعد آپ کی توبہ قبول ہوئی، رب تعالیٰ نے خود القا فرمایا تھا کلمات آپ کو، پھر بھی مولا نے پوچھا اے آدم تو نے ایک جملہ کہا ہے دعا میں، 300 سال سے دعا کر رہے تھے، 350 سال کے قریب یوں عرض کیا اے رب ذوالجلال تو نے اپنے نام کے ساتھ جس کو سب سے زیادہ محبت میں نام کے ساتھ شامل رکھا ہے، اس محمد کے واسطے سے تو میری توبہ قبول فرما۔ رب تعالیٰ نے فوراً توبہ قبول فرمائی۔ پوچھا آدم تجھے یہ کہاں سے خبر ہوئی؟ آدم علیہ السلام نے کہا مولا جس وقت تو نے روح ڈالا تھا میری پہلی نظر تو اسی کلمے پہ پڑی تھی، میں نے جہاں نظر اٹھائی تو نے اپنے نام کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تحریر فرمایا ہے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وجود نور تو برسہا برس پہلے سے ہے، تو پھر ان لوگوں کو انتظار کیسے نہ ہوگا؟ یقیناً وہ ملائکہ کے درمیان یہ باتیں تھیں، آخر وہ نبی کب آئے گا، وہ نور والا کب آئے گا، وہ کتنے سال انتظار کیے ہوں گے؟ تم تو یہاں پہلی ربیع الاول سے انتظار کرتے ہو، 12ویں کے بعد پھر سو جاتے ہو۔ میرے عزیز ایک دنیا انتظار میں رہی ہے، پورے انبیاء انتظار میں رہے ہیں، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو کیا انہیں انتظار نہیں رہا ہوگا؟ میری اولاد میں سے وہ نبی پیدا ہونے والا ہے تو میں اس نبی کو دیکھ کیسے نہ لوں؟ میں کیا اس وقت تک رہ پاؤں گا کہ نہیں رہ پاؤں گا؟ پھر بھی آپ نے وجد میں آ کر کے کہا اے رب ذوالجلال تیرا وہ اتنا محبوب ہے، کیا خبر کہ میری اولاد میں وہ پیدا ہو، اس وقت میں باقی رہوں کہ نہ رہوں، میں اسے دیکھ سکوں کہ نہ دیکھ سکوں۔ اے رب ذوالجلال کیا تو اس کے ایک جلوے کو مجھے نہ دکھا دے؟ کیا تو اس کے ایک جلوے کو مجھے دکھا دے گا؟ رب تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اپنے دونوں انگوٹھوں کو قریب کرو، اپنے ناخنوں میں دیکھو۔ اللہ اللہ، میرے رب ذوالجلال نے نور محمدی کو آدم علیہ السلام کے انگوٹھوں میں ڈالا اور ان دونوں ناخنوں میں میرے آقا کا جلوہ انہیں نظر آیا، بے ساختہ انہوں نے لبوں سے لگایا، چوم کر کے اپنے آنکھوں سے مل لیا۔ اسی لیے تو آج بھی عاشقان مصطفیٰ محمد الرسول اللہ جب بھی ہم کہتے ہیں وہی ہم کیا کرتے ہیں؟ لبوں سے چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ میرے عزیزو یہ ہمارے باپ کی سنت ہے، یہ ہمارے باپ کا طریقہ ہے، اور جس کو اس طریقے سے نفرت ہو اس کو پھر اپنے باپ کے طریقے سے بگڑے ہوئے ہونے کا اندیشہ ہے۔ عزیزان گرامی، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کا انتظار آدم علیہ السلام نے بھی کیا، 1000 سال تک کیا۔ پھر نوح علیہ السلام ان کی کشتی ہچکولے کھانے لگی، دعا مانگی رب ذوالجلال سے اے مولا تو نجات دے دے اس عذاب سے، اس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے جو اخیر زمانے میں تیرا محبوب بن کر جلوہ گر ہونے والا ہے۔ مولا نے کشتی کو پار لگایا۔ نوح علیہ السلام 950 سال انتظار کرتے رہے، شاید وہ نبی میرے زمانے میں آ جائے، میں اپنا سب چھوڑ کر کے اس نبی کی پیروی میں لگ جاؤں اور اس نبی کی شریعت کو مان لوں۔ ان کا زمانہ گزر گیا، ادریس علیہ السلام آئے، کئی 100 سال تک درس دیتے رہے، ہر درس میں لوگوں کو سمجھاتے تھے ہم اصل نہیں ہیں، ایک نور والا ہمارے بعد آنے والا ہے، ہم تو اس کے انتظار میں ہیں، وہ کب آئے گا؟ ان کی زندگی تمام ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام آئے، ابراہیم علیہ السلام مصر سے پیدل چلتے ہوئے حرم مکہ میں آئے، حکم خدا کے مطابق کعبہ اپنے ہاتھوں سے بنایا، سب تعمیر ہونے کے بعد بیٹا تو ان کے بھی نہیں تھا، 90 سال کی عمر میں بیٹا ہوا، وہ بھی قربان کرنے کا حکم ہوا۔ پھر اس کے بعد انہی بیٹوں کو دیکھ کر کے ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بیٹے تو وہ نہیں ہیں جس کے انتظار میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، دیا تو ہے رب تعالیٰ نے 90 سال کے بعد، لیکن یہ وہ نہیں ہیں جس کے انتظار میں انبیاء آ رہے ہیں، جس کے قصیدے سنائے جا رہے ہیں۔ جب اسماعیل بھی پیدا ہوئے، اسحاق بھی پیدا ہوئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 2 بیٹے ہوئے، اس کے باوجود ایک پتھر ہے مقام ابراہیم،
اس کی تاریخ بھی یاد کر لو. مقام ابراہیم کے پاس اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا 2 رکعت نماز پڑھنا ہے. حاجی کو بھی، عمرہ کرنے والے کو بھی طواف کرنے کے بعد اس پتھر کے پاس 2 رکعت نماز پڑھنا واجب ہے. لوگ تو کہتے ہیں اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ بنایا اس لیے وہ پتھر مقدس ہے، وہاں پر 2 رکعت پڑھنی چاہیے. نہ، کعبہ بنایا اس لیے نہیں، بلکہ تاریخ میں یہ ہے اس پتھر پر کھڑے ہو کر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک. اے مولا میری اولاد میں سے وہ رسول پیدا کر دے جو تیری آیتیں تلاوت کرے، لوگوں کے دلوں کو دھوئے اور تیری آیتوں کی تلاوت کر کے انہیں علم و حکمت دے. ابراہیم علیہ السلام دعا کیے، اپنی پوری زندگی انتظار کیے. اسماعیل علیہ السلام مکہ ہی میں رہے اس نبی کی آمد کے انتظار میں. وہ نبی نہیں آئے، زمانہ بیتتا گیا، کتنے سال گزر گئے. پھر داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا. آپ کی شہنشاہیت تھی، آپ کی بادشاہت تھی، لیکن بادشاہت کے ساتھ ساتھ آپ یہ کہتے تھے جس دن وہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جلوہ گر ہوں گے میں تخت سے نیچے آ جاؤں گا. حتیٰ کہ ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام تخت نشین ہوئے. اب وہ تخت جو لے کر کے اڑتے تھے آسمانوں پر، 500 انبیاء ان کے دائیں جانب بیٹھتے تھے، 500 اولیاء ان کے بائیں جانب بیٹھتے تھے، اور اس تخت کو وہ کہتے تو ہواؤں میں اڑا لے جاتا تھا. وہ طاقت تھی سلیمان علیہ السلام کی، لیکن باوجود اس کے ایک شخصیت کا انتظار تھا، اسی نور محمدی کا انتظار تھا. ایک بار اڑتے اڑتے اچانک تخت کو کہا نیچے ہو جا. تخت نیچے آیا، سب کو چلنے کا حکم دیا، کہا سب چل کے چلو، اڑ کے نہیں، سوار ہو کر کے نہیں. بہت دور چلنے کے بعد پھر تخت منگوایا، پھر بیٹھے اور پھر اڑان بھری. لوگوں نے پوچھا اتنا حصہ پیدل کیوں چلا؟ سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں یہ جو حصہ ہم نے پیدل چلا ہے یہ آخری نبی کی آرام گاہ بنے گی، آخری نبی کے آنے کی یہ جگہ ہے، وہ مدینہ طیبہ طابہ ہے جس کی وجہ سے یہاں پر سلیمان علیہ السلام تک اڑنا گوارا نہیں کیے. سلیمان علیہ السلام کو انتظار ہے. موسیٰ علیہ السلام بے پناہ لوگوں کی، آپ کے پاس ایک بڑی فوج تھی ایمان والوں کی، لیکن سارے ایمان والوں کو ایک چوٹی پر لے جاتے ہیں اور جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان قریب وہ نور طلوع ہوگا فاران کی چوٹیوں سے. تو میری تعلیم سنتے ہو، میری حکمت سنتے ہو، انتظار کرو، میرے بعد ایک نبی آئے گا اور اس کے ہاتھوں میں اللہ نے مسیحائی دی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے خود اس نبی کے قصیدے پڑھے. پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا. اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو کہا ہے وہ قرآن میں بھی ہے، وہ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے لوگو تم مجھے دیکھ کر تعجب کر رہے ہو، میں بغیر باپ کے پیدا ہوا ہوں، میں اگر مردوں پر ہاتھ رکھتا ہوں تو وہ زندہ ہوتے ہیں، مٹی کے پرندوں کو پھونک مارتا ہوں تو وہ اڑ جاتے ہیں. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے. باوجود اس کے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اصل نہیں ہوں، ایک نبی آئے گا جس کی بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی، جس کے لبہائے مقدسہ گلاب کی پنکھڑیوں سے زیادہ حسین ہوں گے، جس کے خرام ناز، جس کے چلنے کے انداز، جس کے جسم کی سفیدی، مہر نبوت کے نشان، سب کچھ عیسیٰ علیہ السلام نے بیان کیا. میرے عزیزو، دنیا کو کب سے انتظار ہے اس گھڑی کا؟ اگر ہم تھوڑی دیر انتظار کرتے ہیں تو کون سی بری بات ہے؟ آدم علیہ السلام سے نہیں، ان سے پہلے سے بھی دنیا کو انتظار ہے. حتیٰ کہ حوران جنت بھی بار بار دنیا میں یہ نظارہ کرنا چاہتی ہیں. جنت سے وہ جھانک کر کے کائنات میں دیکھا کرتی ہیں کہ کہیں وہ نور جلوہ گر تو نہیں ہو گیا. وہ آمنہ کا لال پھر آیا اس زمانے میں. 550 سال بیت گئے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی لوگ انتظار میں تھے. مدینہ آباد ہوا ہے حضور کے انتظار میں. 1000 سال پہلے سے لوگ وہاں گھر بنا کر بیٹھے ہیں کہ وہ اب آئے گا کہ تب آئے گا. پھر وہ آنے کے آثار آ ہی گئے. کائنات میں ایک ہلچل سی مچی تھی. ایک زمانہ ایسا آیا کہ عرب کیا پوری دنیا میں عجیب و غریب نشانیاں ہونے لگی. ایک بھیڑیا جانور جنگل میں کھڑا ہو کر کے عربی زبان میں بات کرنے لگا اور لوگوں کو سب نے دیکھا کہ جانور بات کر رہا ہے. سارے عرب کے لوگ اس کے قریب قریب جمع ہونے لگے. وہ پہاڑ پر چڑھ گیا اور فصیح عربی میں کہنے لگا اے لوگو یہ جو میں بول رہا ہوں
تم میری طرف متوجہ ہوئے ہو، ان قریب ایک نبی آنے والا ہے جس کا انتظار برسہ برس سے کیا جا رہا ہے، مبارک ہو وہ تمہارے شہر میں آنے والا ہے۔ بھیڑیا اتنا کہا اور چل دیا۔ پھر پورے زمانے میں ایک ہلچل کیسی مچی تھی، 1000 سال سے جلائی ہوئی آگ فارس میں اچانک بجھ گئی تھی۔ کسرا کا محل جس کے بارے میں انہیں یقین تھا 1 لاکھ کی فوج اس کی محل کی حفاظت کے لیے کھڑی رہتی تھی، اچانک اس قلعے میں دیوار میں دراڑ پڑ گئی، اتنی دراڑ کہ آج تک وہ دیوار ویسی موجود ہے، آج تک پوری شق ہو گئی دیوار، اس کے کنگورے گر گئے، کسرا کا آتش کدا بجھ گیا، بحیرہ ایک جگہ سمندر ایک پانی اچانک سوکھ گیا۔ یہ تمام نشانیاں کاہنوں کے پاس لے کر کے لوگ آئے، کہنے لگے کہ یہ کیا ہو رہا ہے دنیا میں، کبھی بھیڑیا بات کر رہا ہے، کبھی زلزلے آ رہے ہیں، اور کبھی دیوار پھٹ رہی ہے جو کبھی نہیں پھٹ سکتی، اور کبھی آگ جو 1000 سال سے بجھی نہیں تھی اچانک بجھ گئی۔ اور کسرا ایران میں جا کر کے لوگوں نے دیکھا ان کے سارے بت اوندھے پڑے ہوئے ہیں، رات بھر جن کی عبادت کرتے تھے صبح وہ منہ کے بل گرے ہوئے ہیں۔ کاہنوں کو بلایا گیا، پوچھا گیا یہ دنیا میں ہلچل کیا ہے؟ سبوں نے وہی کہا ہوگا جو ہمارے امام نے کہا ہے، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم میں رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس ماہ مبارک کو ضرور ہمیں مبارکبادی دینا چاہیے۔ پیارے ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت، تا عرش ارا پھریرا صبح شب ولادت۔ میرے عزیزو یہ میلاد کا وہ مہینہ آیا ہوگا 570 سال عیسوی چل رہی تھی، عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے 570 سال کے بعد عرب میں ایک اور اچنبے کی بات، مکہ والوں نے دیکھا ہر جگہ خوشحالی ہے، جو برسوں سے زمین سبزے نہیں اگاتی تھی مکہ میں جگہ جگہ ہریالی ہریالی ہے، بارش بھی خوب ہو رہی ہے، زمین نرم ہو گئی ہے، وہ پتھریلی چٹانوں کی زمین اچانک نرم ہو گئی، سبزے اگ رہے ہیں، اور اونٹوں کو دیکھا فربا ہیں، بکریوں کو دیکھا ہر بکری دودھ دے رہی ہے، جانوروں کو دیکھا سب کے سب فرمان برداری میں لگے ہوئے ہیں۔ مکہ والوں نے پھر سوچا اچانک جانوروں میں تبدیلی کیسے، کہ جو بوڑھی بکریاں ہیں ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، اچھا جو بانج عورتیں ہیں وہ بھی بشارت دے رہی ہیں کہ ہمیں حمل ہو چکا ہے، بانج عورتیں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں حمل کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ اتنا ہی نہیں میرے عزیزو، یہ 570 عیسوی کا سال ایسا تھا پورے مکہ میں جتنی عورتیں حاملہ ہوئی کسی بھی حمل سے بیٹی نہیں، ہر ایک کو بیٹا ہی پیدا ہوا، ہر ایک کو بیٹا پیدا ہوا۔ یہ بھی ایک اچنبے کی بات تھی، یہ عجیب و غریب تبدیلی نہیں ہے، زمین بھی الگ الگ نشانیاں جو نظر آ رہی ہیں۔ پھر میرے عزیزو وہ مہینہ رمضان المبارک کے بعد سے لے کر کے ہم چلتے ہیں بی بی آمنہ کے گھر، اللہ جس کو اللہ نے کائنات کا اتنا بڑا نصیبہ دیا ہے، جس کے ایک منہ مبارک کو چومنے کے لیے پوری دنیا بے تاب رہتی ہے۔ میرے آقا کے سراپے کو مولا نے اس آمنہ کی گود میں ڈال دیا۔ وہ کائنات کی سب سے حسین ترین ماں ہے، بلکہ سب سے افضل ترین ماں ہے، جس کے پیٹ میں 9 ماہ میرے آقا نے قیام فرمایا۔ آؤ بی بی آمنہ کے گھر چلتے ہیں، پوچھتے ہیں اور بھی عورتیں حمل سے ہوتی ہیں، تمہارا حمل کیسا تھا؟ اللہ اکبر، ان کی روایتیں وہ کہتی ہیں جب سے یہ میرا بچہ حمل میں آیا نہ مجھے درد تھا، نہ کوئی غم تھا، نہ بھاری پن ہوتا تھا۔ عورتیں جو حمل میں ہوتی ہیں پیر بھاری ہوتے ہیں، سر چکرانے لگتا ہے، الٹیاں آتی ہیں۔ بی بی آمنہ کہتی ہیں نہیں، جب سے یہ حمل آیا مجھے ہر چیز اچھی اچھی لگنے لگتی تھی، نہ بھاری پن تھا نہ درد تھا۔ ہوگا بھی تو درد کیسے؟ تم نے پیٹ میں اس کو رکھا ہے جو سارے دردوں سے آزاد کرنے والا ہے، دردوں سے آزاد کرنے والا جو تیرے شکم پاک میں ہے۔ بی بی آمنہ کہتی ہے اے لوگو، اتنا ہی نہیں، میرا یہ حسین مولود جو آنے والا ہے میں نے ہر ایک رات اس کے الگ الگ نظارے دیکھے ہیں۔ یہ ماہ مبارک ہم مولود میں پڑھتے ہیں، منقوص مولود میں بشرت فی شعبان بنیل المنى وقیل لها فی رمضان لقد حملت بالمطہر من الدنس والخنا وسمعت الملائکة فی شوال یبشرونها بالظفر بغایت المنى ورأت الخلیل
خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام بالظفر بغایت المنی. یہ تمام حضرت بی بی آمنہ کی روایتیں ہیں جو ہم پڑھ رہے ہیں. وہ کہتی ہیں میرا حمل تو ٹھہرا تھا رجب کے مہینے میں، اور وہ جمعہ کی رات تھی. رجب کے مہینے میں یہ حمل قرار پائی، لیکن ایک مہینہ نہیں گزرا تھا کہ اچانک میں رات میں سوتی تو غیب سے مجھے آوازیں آتی تھی، مبارک ہو آمنہ، مبارک ہو آمنہ، تیری گود میں حسین ترین مولود آیا ہے، رب تعالیٰ نے تیرا انتخاب کیا ہے. میں یہ ہر رات سنتی تھی. جب شعبان کا مہینہ آیا اس کے بعد میں نے دیکھا رمضان میں مجھے کہا گیا اے آمنہ تجھے ہر طرح کی ناپاکی سے پاک کر دیا گیا ہے، ہر طرح کے دنس کہتے ہیں ہلکی سی بھی خطا کو، ان تمام چیزوں سے تجھے پاک کر دیا گیا ہے. کہتی ہیں شوال کا مہینہ آیا، میں نے تو ملائکہ کی باتیں بھی سننا شروع کر دیا. وہ عرش پر موجود ملائکہ جو گفتگو کرتے تھے، بی بی آمنہ کہتی ہیں میں وہ سننے لگ گئی تھی. سمعت الملائکۃ فی شوال یبشرونہا بالظفر بغایت المنی. بی بی آمنہ کہتی ہیں شوال کے مہینے میں سنتی تھی پہلے آسمان کے فرشتوں کی باتیں، دوسرے آسمان کے فرشتوں کی باتیں، حتیٰ کہ سدرۃ المنتہا تک کے فرشتوں کی باتیں. وہ آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے تھے. اے ملائکہ ہزاروں سال سے جس کا انتظار کر رہے ہیں، سنا ہے کہ وہ اب ایک ماں کی پیٹ میں آ چکا ہے، ان قریب وہ جلوہ گر ہونے والا ہے، ان قریب وہ دنیا میں آنے والا ہے. ملائکہ کی باتیں سنتی تھی بی بی آمنہ. اللہ اکبر. لوگ یہ کہتے ہیں نبی کیسے نہیں سن سکتے تھے؟ ان کی ماں فرشتوں کی باتیں سن سکتی ہیں تو وہ لال پوری کائنات کی کیوں نہیں سن سکتا؟ میرے عزیزو فرشتوں کی باتیں سنتی رہی. ذی القعدہ کا مہینہ آیا، کہتی ہیں میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، میرے گھر تشریف لائے، کہا آمنہ تجھے مبارک ہو، ہم نے جس کو پتھر پر کھڑے ہو کر مانگا تھا وہ اللہ نے تیری گود میں دے دیا ہے، اللہ نے تجھے بڑے مقامات دیے ہیں. حضرت بی بی آمنہ کہتی پھر جب ذی الحجہ کا مہینہ آیا میں نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے اور کہا ایک جھنڈا اٹھا کر کے کہا بی بی آمنہ تجھے مبارک ہو تیرا مولود مسعود کہ وہ اب ایسا پرچم بلند کرے گا کہ اس کے پرچم کو صبح قیامت تک کوئی نیچا نہیں کر سکے گا. اللہ اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی وہ حق بشارت ہے. آج بھی میرے مصطفیٰ کا جھنڈا ہر جگہ لہرا رہا ہے. کوئی اس جھنڈے کو نیچا کرنے والا آیا نہیں. جس نے نیچا کرنے کی کوشش کی وہ خود نیچے ہو گیا، رذیل ہو گیا، ذلیل ہو گیا. مگر یہ جھنڈا پھر بھی لہرا رہا ہے. عزیزان گرامی پھر ذی الحجہ کا مہینہ ختم ہوا. محرم کے مہینے میں بی بی آمنہ کہتی ہیں اب تو میں انبیاء کی باتیں سنتی تھی، انبیاء اکرام علیہ السلام کی باتیں، اب میں نے محرم کے مہینے میں سنا وَنَادَاهَا فِي مُحَرَّمٍ سیدنا جبریل علیہ السلام. جبرائیل علیہ السلام کی آواز میں نے سنی. کب؟ محرم کی اس مہینے میں. روزانہ وہ فرشتوں کو کہتے صفیں لگاؤ نور والا آنے والا ہے، سب بستہ کھڑے ہو جاؤ، وہ کائنات کا حسین آقا آنے والا ہے. محرم میں وہ کھڑا کر رہے ہیں حتیٰ کہ سفر کا مہینہ آیا. اللہ اکبر. اب کہتی ہیں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آوازیں آنے لگی کائنات کو سجا دیا جائے، ہر چیز میں روشنی کر دی جائے، پوری کائنات کو یہ بشارتیں دی جا رہی ہیں. یقیناً تمام انبیاء جو جا چکے تھے وہ اپنی قبروں سے بھی اس نور والے نبی کے انتظار میں ہیں. ہر کوئی انتظار کر رہا ہے. سفر کا مہینہ کٹ گیا. پھر ربیع الاول کا پہلا دن تھا. بی بی آمنہ کہتی ہیں اچانک میرے گھر سے، میری پیشانی سے ایک نور نکلا، میرے گھر کی دیواروں کو پھاڑتا ہوا گیا، یہاں تک کہ میں مکہ میں بیٹھ کر کے عراق کے بصرہ کے محلات کو دیکھنے لگ گئی، ملک شام کے محلات کو میں دیکھنے لگی. ملک شام پڑوس میں نہیں ہے، 1000 کلومیٹر سے دور ہے. مکہ سے 1000 کلومیٹر سے زیادہ لمبا سفر بی بی آمنہ ایک جگہ بیٹھ کر کے دیکھ رہی ہیں. کس کی برکت ہے لوگوں؟ یہ اس مصطفیٰ کریم کی برکت ہے. ان کے پیٹ میں وہ رسول پاک ہیں جس کی وجہ سے آمنہ وہاں تک دیکھتی ہیں. اسی لیے تو ہمارے امام نے کہا ہے جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام. کس نے دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. میرے آقا کی نظروں کی بات کرتے ہو اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود.
रबीउल अव्वल शरीफ का महीना शुरू है, यही वो मुबारक महीना हुआ होगा। आज से तकरीबन 14 सदियां पहले हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का वो समा कैसा होगा। मक्का में जितने राहिब थे, जितने ईसाई पादरी थे, उन्होंने भी महसूस कर लिया था, जो यहूदी थे वो भी महसूस कर लिए थे कि हमने जो किताबों में पढ़ा है वो अनकरीब आने वाला है, क्योंकि आसमान अलग खबरें दे रहा है, जमीन अलग से नरम हो चुकी है। हत्ता कि कहा गया जो दरख्त 50 साल से फल नहीं दिया था, इस साल वो फलदार हो चुका था, फल देने लग गया था। जो बूढ़ी बकरियां दूध नहीं देती थी, दूध से थन भर गए हैं। ये हैरत अंगेज तब्दीलियां। अल्लाहु अकबर। बीबी आमना फरमाती हैं पहले रबीउल अव्वल से अब जो 10 रबीउल अव्वल तक रोजाना रात को मैं सुनती थी, जन्नत की हूरें आती, रात भर तराने सुनाती थी, हूरें गाती थी तराना। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आने से कबल मुझे कभी कभार ये बात याद आती है, हमारे इलाके में औरतें मजालिस मीलाद पढ़ा करती हैं। ये अलग बात है कि वो कौन सी रिवायतें पढ़ती हैं, लेकिन अगर सही रिवायात पढ़ती हैं तो मुझे वो याद ताज़ा होने लगती है कि बीबी आमना को हुराने जन्नत सुनाया करती थी कि ऐ आमना तुझे मुबारक हो, तेरी गोद को मुबारक हो, तेरे शिकम को मुबारक हो, तूने कायनात के हसीन तरीन दूल्हा को अपनी गोद में जगह दिया है। यहां तक कि ये 12 रबीउल अव्वल शरीफ का दिन जो सुबह आने वाली है, जिसको हम कह रहे हैं सुबह शब विलादत, मेरे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत की सुबह जो आने वाली थी, मैं आज इसीलिए बरकत के लिए कह रहा हूं, पता नहीं कल मैं रहूं ना रहूं, वापस मेरा आना हो या ना हो, मैं मेरे मुस्तफ़ा के कदमों में जाने से पहले उस शब को यहीं से मलहूस मुलाहजा करना चाहता हूं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आमद से पहले की रात बीबी आमना फरमाती हैं वो दर्द नहीं थे जो दर्द ज़ह होते हैं, जो डिलीवरी के वक्त एक खातून को दर्द होते हैं, वो कोई दर्द नहीं, बल्कि रात भर हजरत बीबी आमना फरमाती हैं सुकून के साथ मैं टहलती रही। आसमान खूब रोशन था, उस दिन आसमान खूब रोशन था, चांद अपने शबाब पर था, तारे खूब झिलमिला रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये भी किसी के इंतजार में है। क्यों ना इंतजार में होंगे। बीबी आमना कभी घर के बाहर आती थी, ये हसीन मंजर देखती थी और अपने घर में चली जाती थी। कहती हैं सुबह का वक्त होने वाला था, सुबह सादिक के वक्त अचानक मेरे दरवाजे से कुछ लोगों के अंदर आने की मुझे आहट महसूस हुई। मैंने देखा कुछ बुर्का पोश खवातीन आई हैं। अचानक ये सुबह सुबह के वक्त कहां से मेरे घर आई। बीबी आमना कहती हैं मैं सो गई, इन खवातीन से पूछा तुम कैसे आई हो, कौन हो। उसमें से एक खातून ने कहा मैं बीबी हव्वा हूं, दूसरी ने कहा मैं बीबी मरियम हूं, तीसरी ने कहा मैं बीबी आसिया हूं। ये दुनिया की सबसे पाकीज़ा खवातीन। कहा क्यों आई हैं। कहा आमना तेरे आने वाले की दाया बन करके आई हैं, तेरे आने वाले इस नौमौलूद की दाया बन करके आई हैं। अल्लाह अकबर। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत भी इस शान से हुई है मेरे अजीज हो, इस शान से कि वैसी विलादत पूरी कायनात में किसी की नहीं हुई। इसीलिए तो हस्सान बिन साबित ने कहा था खुलिक़्त मुबर्रअम मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका कद खुलिक़्त कमा तशाओ। ऐ महबूब आप तो वैसे पैदा किए गए हैं जैसे लगता है आपने अपनी चाहत से मौला से लिखवा करके लाया था, कि इस शान से पैदा होना है। अजमल मिन कलम तलिदिन निसाओ व अहसन मिन कलम तरक़त्तु ऐनी। ये रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले दायाएं घर में आई हैं। हजरत बीबी आमना कहती हैं अचानक एक नूर की शुआ निकली, मेरी आंखें बंद हुई, मुझे अजीब सा एक फरहत सा एहसास हुआ, खुशियों का एहसास हुआ। थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा फजअलतु अंजुर इलैहि व इदम मुनादी युनादी अख्फूहु अन अयुनिन नास। अचानक एक छोटा सा चमकदार गुलाब से ज्यादा खुशबू वाला और सुथरे कपड़े में मलबूस मेरा बच्चा दुनिया में तशरीफ लाया है। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चाँद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। आई नई हुकूमत, सिक्का नया चलेगा, आलम में रंग बदला, सुबह शबे विलादत। प्यारे रबीउल अव्वल तेरी झलक के सदके चमका दिया नसीबा, सुबह शबे विलादत। बीबी आमिना फरमाती हैं मैं देखना चाह रही थी मेरे बच्चे को, अचानक आवाज आई अख्फूहु अन अयुनिन नास, छुपा दो उस महबूब को लोगों की नजरों से। 3 लोग और अंदर दाखिल आ गए, ये 3 दायाएं हट गई, 3 और आ गए।
میں نے دیکھا یہ حسین چہرے والے آئے ہوئے ہیں، ایک کے ہاتھ میں تشت ہے، ایک کے ہاتھ میں جگ ہے پانی کا، ایک کے ہاتھ میں ریشم کا لباس ہے۔ ان تینوں نے میرے بچے کو اٹھا لیا، ایک نے وہ تشت پر رکھا، دوسرے نے وہ جگ کا پانی ڈالا۔ میں پوچھتی رہی یہ کیا ہے؟ ایک فرشتے نے کہا یہ جنتی تشتری ہے، ایک نے کہا یہ مائع سلسبیل ہے، اور تیسرے نے کہا یہ حسین و ترین دنیا میں نہیں بلکہ جنت کا سب سے پہلا لباس ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کے لیے بھیجا ہے۔ ہم تو بازار سے خرید کر کے لاتے ہیں، ہم بازار سے پیدا ہونے والے کے لیے خرید کے لاتے ہیں۔ میرا مصطفیٰ دنیا میں آیا ہے، کپڑے مولا نے بھیجے ہیں، کپڑے مولا نے بھیجے ہیں۔ ارے دایا بن کر کوئی پاک خاتون آ رہی ہے، اٹھانے اور نہلانے کے لیے جنتی فرشتے آ رہے ہوں، لباس میرے مولا کی طرف سے ہدیہ آ رہا ہو، پھر بی بی آمنہ کہتی ہیں میں خوش تھی، میرا سارا کام تو یہ کر ہی رہے ہیں، میرے مولود کو اٹھایا ہے، دھویا ہے، کپڑے میں ملبوس کیا۔ حضرت بی بی آمنہ کہتی ہیں پورے گھر میں اتنی تیز خوشبو ہو گئی کہ میں اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اچانک دیکھا نہ میرا بچہ ہے نہ وہ فرشتے ہیں، پورے کمرے میں سناٹا ہے، کوئی نہیں۔ میں نے سوچا میرا بچہ کوئی چرا تو نہیں لیا، یہ حسین و جمیل میرا محبوب کوئی اٹھا تو نہیں لیا۔ میں غم کے مارے تھوڑی دیر تک بستر پر لیٹی رہی کہ کہاں چلا گیا۔ مجھے عجیب و غریب چیزیں تھیں۔ پھر اچانک مجھے آواز آئی آمنہ اب تک تو مولا نے تیرے ساتھ اچھا ہی کیا ہے نا، اچھا ہی کیا ہے نا، سب سے حسین و جمیل کو تیری گود میں دیا ہے، اس کے بعد بھی انتظار کر اور اچھا ہی کرے گا، اچھا ہی ہوگا۔ حضرت بی بی آمنہ کہتی ہیں صبر ہوا، تھوڑی دیر کے بعد میرے بچے کو لایا گیا، پوچھا یہ کہاں تھے، کہاں لے کے گئے تھے؟ او ملائے اعلیٰ نے کہا اے آمنہ کیا تو سمجھتی ہے کہ تو صرف ایک ہی ماں ہے اس کی جو دیکھنا چاہتی ہے؟ اللہ کا حکم تھا اس نئے مولود مصطفیٰ کو، اس محبوب رب العالمین کو اٹھاؤ، جو صدیوں سے انتظار میں ملائکہ ہیں، لے جاؤ ان کے پاس زیارت کرواؤ۔ ہم نے ملائے اعلیٰ میں عالم ملائکہ نے انہیں دکھایا، سارے فرشتے تو اے آمنہ تو سن رہی تھی، سفر کے مہینے سے جو اپنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں انتظار محبوب میں، کیا ہم انہیں دیدار نہ کرائیں؟ وہ ملائے اعلیٰ میں لے گئے اور سارے فرشتوں کو اعلان کیا، کہا برسا برس سے جس نور کی آمد کے تم انتظار میں تھے، لو وہ آیا ہمارا آقا، لو آیا ہمارا محبوب۔ ملائے اعلیٰ میں زیارت کروایا، اس کے بعد عالم جنات کی انہیں زیارت کروائی، عالم نباتات میں لے جایا گیا، عالم حیوانات میں لے جایا گیا، جتنے رب ذوالجلال کے 18,000 عالم تھے، ہر عالم میں ہم میرے آقا کو گھما کر کے لے آئے ہیں۔ پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ رحمت للعالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ اللہ اللہ، یہ کتنے عالموں کی رحمت بن کر کے آئے تھے، فرشتوں کی رحمت بھی ہیں، جمادات کی رحمت بھی ہیں، جنات کی رحمت بھی ہیں، حیوانات کی رحمت بھی ہیں، تمام نباتات کی رحمت ہیں، وہ انبیاء کی بھی رحمت ہیں اور اولیاء کی بھی رحمت ہیں، سب کی رحمت ہیں۔ اللہ کے 18,000 عالم، ان سب عالموں کی ایک ہی تنہا محبوب کو رحمت بنایا گیا۔ اسی لیے ظاہر سی بات ہے جلوہ گری ہونے کے بعد دکھایا تو جائے گا، جب کوئی نیا عہدہ لیتا ہے تو اسے سب کے سامنے دیدار کرایا جاتا ہے، لیکن میرے آقا نیا عہدہ تو نہیں لیے تھے، لیکن برسوں سے ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے لوگ انتظار میں تھے۔ وہ انتظار کی گھڑی کو ختم کرنے کے لیے یہ 3 فرشتوں نے میرے آقا کو سب جگہ دکھایا، اور اس کے بعد یہ دیکھیں ہماری قسمت، اللہ اکبر، ہماری قسمت۔ اس نبی کو پوچھا گیا، اس رسول کو پوچھا گیا، یہ عالم ملائکہ ہے، یہ عالم جنات ہے، یہ عالم الوہیت ہے، یہ عالم سفلی ہے، یہ عالم ثریا ہے، یہ عالم سرا ہے، الگ الگ عالم ہیں۔ اے محبوب آپ کون سے عالم میں رہنا چاہتے ہو؟ آپ کون سے عالم میں رہنا چاہتے ہو؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسند پوچھی گئی، وہ اپنی زبان فیض ترجمان سے فرماتے ہیں، جس کو شاعر نے کہا وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، وہ ہر عالم کی رحمت ہیں، کسی عالم میں رہ جاتے، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی
मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। मेरे आका तुम पे सदके जाओ, मेरे आका तुम पर निसार जाओ। हम ऐसे नहीं थे, मगर आपने हम सब की दुनिया को पसंद किया, हमारी इस कायनात को आपने पसंद किया। कसम रब्बे जुल जलाल की, अगर मेरे रसूल चाहते तो वो जिब्राइल से भी आला मकाम पर होते, सिदरतुल मुंतहा पर होते। अगर मेरे आका चाहते जन्नत की नेमतों में ऐश से जिंदगी गुजारते, रब ताला के हुजूर में रहते। अगर मेरे आका चाहते आलम जिन्नात में रहते, आलम आला में रहते, इल्लियीन में रहते, मगर हम गरीबों के साथ वो रहना पसंद करते हैं। हमारे इमाम ने इसीलिए कहा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए। हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम। बीबी आमिना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की गोद में मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, वो मंजर भी अलग था। हजरत आमिना कहती हैं, और बच्चे जिस तरह से दुनिया में आते हैं, कोई पकड़ के खींच रहा हो, कोई दबा करके निकाल रहा हो, ना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद इस तरह से हुई थी। हजरत आमिना कहती है, मुझे तो एहसास ही नहीं हुआ, लेकिन जब मेरी नजरें उठी मेरे बच्चे को देखने के लिए, तो सबसे पहली नजर में मैंने अपने मौलूद को देखा तो वो सजदे के आलम में थे, सजदे के आलम में थे। रब्बे हबली कहते हुए पैदा हुए, हक ने फरमाया कि बख्शा सलातु वस्सलाम। हम तो शेर में पढ़ते हैं ना सलाम में, वो पैदा होते ही अपनी उम्मत को याद करते हुए आए थे। इससे पता चलता है नबी हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को 40 साल के बाद नहीं बनाया गया, नहीं तो बीबी आमिना की गोद में आकर उम्मत को याद नहीं करते। लोग कहते हैं 40 साल के बाद नबी बनाए गए। अरे दीवानो, 40 साल के बाद अगर नबी बनाए जाते तो बीबी आमिना तो कह रही हैं, पहली नजर मैंने जब देखा सजदे में देखा और जुबान से ये निकल रहा था रब्बी हबली उम्मती। वो अपनी उम्मत को पैदाइश के दिन याद कर रहे हैं, तो वो तो नबी उस वक्त भी थे जब अभी आदम अलैहिस्सलाम को गूंधा भी नहीं गया था। अजीजान गिरामी, ये मुख्तसर सी बातें थी मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में, इसीलिए हर साल हम झूम करके मीलाद मनाते हैं। इसका फायदा क्या होता है? देखो, आप मेरे नबी से करीब हुए कि नहीं हुए, रसूल पाक को देखने का जज्बा बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अब हजरत बीबी आमिना के बाद एक और खातून हैं, अल्लाह अकबर, उनकी जुबान की बात सुन लीजिए। मक्का मुकर्रमा से हुजूर हिजरत करके मदीना जा रहे थे, एक खातून के घर एक रात का क़याम हो गया था, उम्मे माबद के घर। वो खातून के घर हुजूर ने हजरत अबू बकर के साथ क़याम किया था। हजरत अबू बकर और हुजूर, इत्तेफाक ऐसा कि उस खातून के घर में उस दिन कुछ भी नहीं था। वो बड़ी मेहमान नवाज औरत, हर मुसाफिर को खिलाती थी, लेकिन उस दिन कुछ भी नहीं था। सारी बकरियां जा चुकी हैं, उसका शोहर चराने के लिए गया है। रात के वक्त एक बूढ़ी बकरी बाहर बंधी हुई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, हमें रुकने का यहां पर इंतजाम कर दोगी? कहा, रुक तो सकते हो, खाने के लिए कुछ नहीं। कहा, अगर इजाजत दो तो इस बकरी का दूध निचोड़ लूं। कहा, अगर ये दूध देने वाली होती तो यहां क्या करती? ये भी दूसरी बकरियों के साथ चरने के लिए चली जाती। ये बूढ़ी है, मौत का इंतजार कर रही है। हुजूर ने फरमाया, तुम कहो तो मैं निचोड़ लूं। उसने कहा, अगर तुम्हें मिल जाए तो ले लो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बायां हाथ उस बकरी की पुश्त पर रखा, दायां हाथ उसके थन पर लगाया। हजरत अबू बकर फरमाते हैं, इतना दूध भर गया कि उम्मे माबद के घर में जितने बर्तन थे सब भर गए, सारे बर्तन दूध से भर गए। हत्ता कि उम्मे माबद के पूरे खानदान वालों को भी दूध बांटा जा सकता था उस एक बूढ़ी बकरी से। वो एक बकरी जिस पर हुजूर ने हाथ रखा था, वो एक रात के लिए सेहतयाब नहीं हुई थी। हदीस पाक में है, हुजूर के पूरे जमाने में वो दूध देती रही, अबू बकर सिद्दीक के पूरे जमाने में दूध देती रही, हजरत उमर फारूक के जमाने में दूध देती रही। उससे पहले उससे बाद वाली बच्चियां जो उसके पास थी वो सब खत्म हो गई, लेकिन दस्ते मुस्तफा की बरकत वाली ये बकरी काफी दिनों तक हयात रही, दूध देती रही। अब मैं ये वाक़या तफसील से नहीं अर्ज कर रहा हूं। हुजूर आए, दूध पिया, दूसरे दिन सुबह सुबह मदीने तशरीफ ले गए। उम्मे माबद का शोहर आया, देखा घर में अजीब सी खुशबू फैली हुई है। वो आते हैं तो खुशबू लेकर आते हैं, वो आते हैं तो रोशनी लेकर आते हैं। अचानक तब्दीली, हर बर्तन में दूध, हर जगह यहां पर खुशबू, भीनी भीनी सी महक, ये कैसा उजाला? उम्मे माबद से पूछा, उम्मे माबद ये क्या है? घर मेरा पूरा तब्दील नजर आ रहा है। उम्मे माबद ने कहा, कल रात एक शख्स आया था, कल रात
ایک شخص آیا تھا، وہ ہمارا مہمان بنا تھا۔ ام معبد کے شوہر نے پوچھا کیا نام تھا اس کا؟ ام معبد نے اپنے دماغ سے ایک نام جڑ لیا، کہا اس کا نام مبارک تھا۔ نام پوچھا نہیں تھا، اس لیے اپنی زبان سے کہہ دیا مبارک نام کا ایک شخص آیا تھا۔ پوچھا وہ کیسا تھا؟ اب سنو ام معبد کی جو حدیث ہے، طویل حدیث ہے، کہتی ہیں اذا تکلم فعلیہ البہاء واذا صمت فعلیہ الوقار اذا مشى يفوع منه الطیب والمسک والعنبر۔ یہ کہتی ہیں اگر تم اسے دیکھے ہوتے، جب وہ خاموش بیٹھتا ہے وقار کا بادشاہ لگتا ہے، جب بولتا ہے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی ہے، جب وہ مسکراتا ہے تو پورا گھر اس کے دانتوں سے روشن ہوتا ہے، جب وہ دیکھتا ہے تو اس کی آنکھوں میں جھیل کی طرح سے گہرائی ہے، اور جب وہ پانی پیتا ہے تو اس کے گردن کی نالی سے پانی نظر آتا ہے، اس کے ناخنوں میں بھی اللہ نے چمڑے سے زیادہ نرمی رکھی ہے، اس کے ہاتھوں کو اور اس کے کندھوں کو، کلائیوں کو مولا نے چاند جیسی روشنی عطا کی ہے، اور وہ اتنا مبارک ہے کہ چلے تو ایسا وقار کہ سارے لوگ ٹھہر جائیں، بیٹھے تو سارے لوگ دیدار کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ اور پھر وہ کہتی ہے یہ نہ سمجھنا میں قریب سے دیکھی تو بتا رہی ہوں، اس ایک شخص کو میں نے زندگی میں دیکھا، دور سے دیکھو تو بھی حسین ہے، قریب سے دیکھو تو بھی حسین ہے۔ ام معبد یہ تو ایسی بات کیوں کر رہی ہے؟ کہا اس لیے کہہ رہی ہوں کہ چاند کو ہم بہت دور سے دیکھتے ہیں، چاند کو ہم بہت دور سے دیکھتے ہیں، حسین لگتا ہے، سورج کو بہت دور سے دیکھتے ہیں، اچھا لگتا ہے، لیکن قریب جاؤ گے تو آنکھیں پھٹ جائیں گی، وہ تاب نہیں لا سکیں گی۔ مگر یہ جو میرے گھر مبارک آیا تھا یہ ایسا نہیں ہے، دور سے دیکھو تو بھی آنکھیں بڑھتی ہیں، قریب سے دیکھو تو آنکھوں کی روشنی اور بڑھ جاتی ہے۔ حضور کی صفات اور تعریف میں ام معبد نے اتنی لمبی حدیث بیان کی، حتیٰ کہ حضور کے ناخن تک گنائے، حضور کی انگلیاں تک بتائی کہ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں ایسی رکھا ہے جس کو میں اگر فاضل بریلوی کی ذات کی طرف منسوب کرتے ہوئے آپ کے سلام کی طرف آ جاؤں تو میرے آقا اعلیٰ حضرت نے بھی وہی تعریف کی ہے جو ام معبد نے دیکھ کر کے تعریف کیا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا ہے پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام، کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قناعت پہ لاکھوں سلام، جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ ریاست پہ لاکھوں سلام، اونچی بینی کی رفعت پہ بے حد درود، اونچی بینی کی رفعت پہ بے حد درود، نیچی نگاہوں کی شرم و حیا پر لاکھوں سلام۔ میرے اعلیٰ حضرت نے حضور کے ایک ایک ادا کو اپنے سلام جو بیان کیا ہے وہی ام معبد کی حدیث تھی۔ میرے عزیزو آؤ میں اخیر میں اتنا ہی عرض کرنا چاہوں گا، آپ یہ کیوں پوچھتے کہ میرے آقا کیسے دکھتے تھے، کیسے نظر آتے تھے؟ یہ حدیثوں میں پڑھتے ہیں، اگر ایک بار میرے آقا کا حلیہ پڑھ لوگے یا کہیں سے سن لوگے، آنکھ بند کرنا، قسم رب ذوالجلال کی اگر وہ جلوہ نظر نہ آئے تو پھر مجھے کہنا، اگر وہ جلوہ نظر نہ آئے، نظروں میں بساؤ اس چیز کو تو پھر دیکھو کہ کیوں نہیں نظر آتے۔ تم خالی درود پڑھ کے سوچتے ہو کہ وہ آ جائیں گے، تم یہ تصور کر کے یعنی صرف تسبیح گھما کر کے سوچتے ہو کہ وہ آ جائیں گے، اپنے ذہن سے ساری تصویریں ہٹاؤ، اس ایک صورت پر نظر جماؤ، اس ایک صورت پر نظر جماؤ۔ ہم اپنی زبان سے نہیں، صحابہ سے پوچھ کر کے کہ وہ رسول دکھتے کیسے تھے۔ حضرت اویس قرنی نے حضور کو دیکھا نہیں تھا، اویس قرنی نے حضور کو دیکھا نہیں تھا، صرف صحابہ سے پوچھا ہی تھا وہ کیسے دکھتے ہیں، اور پھر روزانہ میرے آقا کی زیارت کرتے تھے، روزانہ حضور کی زیارت کرتے تھے، آنکھ بند کرتے تھے۔ صدیق اکبر نے کہا ہے حضور کے لبھائے مبارک گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح ہیں،
दोनों अबरू मेरे आका के बड़े घने थे और थोड़ा सा मिले हुए थे, पेशानी काफी ऊंची थी, आंखें बड़ी बड़ी थीं और बहुत ही काली आंखें थीं, रुखसार इतने भरे हुए थे, दोनों गाल हुजूर के कि कभी गुस्से में आ जाए तो अनार की सुर्खी और कभी मुस्कुराएं तो गुलाबी रंगत। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते थे तो कभी 2 दांत नजर आए, कभी 4 दांत नजर आए और दांतों में इतनी तेज रोशनी कि अंधेरा कमरा भी जगमगा उठे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक इतनी साफ और शफाफ कि देखने वाले कहते ये पानी पीते वक्त भी उन्हें पानी नजर आ जाए। और बाल मुबारक, अल्लाहु अकबर, जिसको कुरान कहता है वल्लैली इज़ा सजा, वो बाल हुजूर के जुल्फें यहां सर से निकलती हुई कभी कंधों पर बल खाती थी, कभी कानों को बल खाती थी। आला हजरत ने कहा है कभी ये जुल्फें चेहरे पर आती तो ऐसा लगता था कि ये दिन के उजाले पर रात छा गई है, ये दिन के उजाले पर रात छा गई है, इतनी तेज काली जुल्फें। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का कद मुबारक बहुत लंबा भी नहीं, बहुत नाटा भी नहीं, लेकिन इतना जरूर था कि सारे सहाबा में जब भी हुजूर खड़े होते सबसे ज्यादा बुलंद मेरे आका नजर आते थे। किसी को झांक कर देखने की जरूरत नहीं होती, हुजूर जहां होते थे बुलंद नजर आते थे, न बहुत ज्यादा लंबे न बहुत ज्यादा पस्त कद। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का न पेट मुबारक बाहर निकला था, न ही कोई जिस्म का अज़ू बाहर निकला था, बिल्कुल शेड्यूल सा जिस्म था, यहां तक के सीना मुबारक भरा हुआ, हथेलियां बिल्कुल कुशादा और चौड़ी, यहां तक के जो मुसाफा करे उसे ऐसा लगता कि वो रेशम के नरम नरम गद्दे में या लिबास में अपना हाथ देकर के निकाला है। और जो एक बार देखे हुजूर को पलकें झपकाना भूल जाए। और हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिबास मुबारक का आम तौर पर अंदाज ये होता कि तहबंद शरीफ पहनते, चादर ऊपर डाल लेते, कभी जुब्बा पहना और गर्मियों के दिनों में सिर्फ चादर डालते। और फरमाते हैं सहाबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुआ के लिए कभी इतना लंबा हाथ उठाते थे, ऊपर की तरफ हाथ उठाते थे, हुजूर के बगलों की सफेदी नजर आती थी, इतनी तेज उजालापन वहां से आता था कि अगर किसी की सुई गुम हो जाए तो उस रोशनी में वो अपनी सुई ढूंढ सकता था। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये बगलों की सफेदी तक नजर आती थी सहाबा को। और दाढ़ी मुबारक इतनी घनी थी, अल्लाहु अकबर, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दाढ़ी मुबारक बिल्कुल शेड्यूल घनी हुई। हुजूर के बाल मुबारक न बहुत ज्यादा नरम जिसको सिल्की कहते हैं, न बहुत ज्यादा घुंघरालू, बल्कि दरमियान के थे, कुछ हल्के से घुंघरू और बहुत ही नरम। इन बालों को देख करके अरब के तमाम लोग अश अश करते थे कि ये दूल्हा ने पाई है रंगत कहां से। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक की ये थी। और तलवे हुजूर के कदम मुबारक इतने भारी कि जिस पत्थर पर रखें हुजूर वहां पर निशान पड़ जाए। और न ही उंगलियां बहुत ज्यादा लंबी न ही बहुत ज्यादा छोटी, बल्कि बहुत ही ज्यादा मुलायम और एक साइज की। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये तमाम बातें हो गई। उसके अलावा सबसे बड़ी बात तो ये थी कि सहाबा सबसे ज्यादा जिस चीज की तलब में रहते थे वो मेरे आका के पसीने की तलब होती थी। कि गर्मियों में उम्मे सुलैम कहती हैं कि मैं हुजूर के घर पर आने का इंतजार करती, दोपहर में मेरे आका आते, कभी मेरे घर सोते थे, हुजूर की पेशानी से कुछ बूंदें टपकती थी, मैं उसको शीशी में जमा कर लेती थी। हुजूर एक दिन बेदार हो गए, पूछा उम्मे सुलैम क्या कर रही हो? कहा या रसूल अल्लाह, इसको हम अतर के तौर पर जमा करते हैं और दुल्हनों को लगाते हैं और खुशबू के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पसीने मुबारका में इतनी तेज खुशबू थी कि इमाम ने फरमाया जिन दुल्हनों को हुजूर का पसीना लगाया गया था उनकी 7 पुश्तों तक उनकी औलाद में वो खुशबू आया करती थी। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में इमाम अहले सुन्नत ने जो फरमाया है, सर ताब कदम है तने सुल्तान जमन फूल, लब फूल दहन फूल जकन फूल बदन फूल, और मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। उस मुस्तफा करीम का तस्वुर करो जो मैंने तुम्हें बताया। अब फिर आंखें बंद करके मेरे आका को तस्वुर में जमाओ, फिर देखना
तुम्हें मुस्कुराता हुआ चेहरा वो नजर जरूर आएगा। तुमको मैंने गुलाबी रंगत भी बताई, उनके रुखसारों की सुर्खी भी बताई, उनकी पेशानी भी बताया, उनके लबों की अंदाज भी बताया, उनकी दाढ़ी मुबारक भी बताया, उनका जुब्बा मुबारक भी बताया, उनका अमामा मुबारक भी बताया, उनके कान भी बताए, उनकी आंखें भी बताई, उनके हाथ भी बताए। बस मेरे अजीजों, तसव्वुर ये जमाओ। जाहिर सी बात है, हम किसी से मोहब्बत करते हैं, आंख बंद करते हैं, उसके आने का इंतजार करते हैं, हमारी मोहब्बत हमारे आंखों के सामने आ जाती है। आज हम इस महफिल में जिससे मोहब्बत करते हैं, आंख बंद करो, तसव्वुर जमाओ, देखो कि वो आते हैं कि नहीं आते हैं। कहो इतना, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते, मेरे आका आओ कि मुद्दत हुई है तेरी राह में अखियां बिछाते बिछाते। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। यकीनन मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जियारत मैं दुआ करता हूं, मौला इस पूरे मजमे को